اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ العالم العلیم القادر الکبیر الذی لیس لہ نوع ولا جنس ولا نظیر قال اللہ تعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ صلوات پڑھیں مل کے بآواز بلند۔ اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس پروردگار عالم نے ہمیں یہ مقدس مہینہ نصیب فرمایا کہ جس میں ہم قرآنی معارف حاصل کرنے میں کسی حد تک کامیاب ہو رہے ہیں۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جنہیں قرآن کی تلاوت کی سعادت نصیب ہوئی، اور اس سے بھی زیادہ خوش قسمت ہیں وہ لوگ کہ جنہیں قرآن میں غور و فکر کرنے کے لمحات نصیب ہوئے۔ قرآن کی تلاوت کا جہاں اپنا ثواب ہے، وہاں قرآنی مطالب، قرآنی محاسن، قرآنی مفاہیم کو سمجھنے کا اس سے زیادہ ثواب ہے، اور یہی وہ مفاہیم ہیں کہ جن کی وجہ سے انسان اپنی زندگی میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ سورۃ الفاتحہ کا آغاز ہم نے کیا ہے، اور سورۃ الفاتحہ کے جتنے نام ہیں اتنے نام مفسرین نے اور کسی سورہ کے نہیں لکھے۔ مثلا اس سورہ کو فاتحۃ الکتاب بھی کہا جاتا ہے، یعنی اوپننگ، کتاب کی اوپننگ، کتاب کا افتتاحیہ، کتاب کا آغاز، اس لیے اسے فاتحہ کہا جاتا ہے افتتاح کے طور پہ۔ اور اس کا نام سورہ الحمد بھی ہے کیونکہ آغاز ہی الحمد سے ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ اس کتاب کو ام الکتاب بھی کہا جاتا ہے، یعنی کتاب کی ماں، کتاب کی اصل، یہ بھی اسی سورہ کا نام ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کل ہم نے عرض کیا تھا کہ رحمان اور رحیم ذکر اللہ نے کیا ہے، بسم اللہ میں اپنی رحمت کا تذکرہ کیا ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ کی رحمت ہے جو ہر شے کو گھیرے ہوئے ہے۔ اس کائنات میں کوئی ذی روح نہیں ہے کہ جس کو اللہ کی رحمت شامل حال نہیں ہے، جس کے شامل حال اللہ کی رحمت نہیں ہے۔ ہر شے کو اللہ کی رحمت حاصل ہے۔ اب جب اللہ کی رحمتیں، اللہ کی نعمتیں ہمارے شامل حال ہیں تو ان نعمتوں پہ شکر بھی ادا کرنا چاہیے، اور منعم کا شکریہ ادا کرنا یہ صرف مذہب نہیں بلکہ فطرت بھی ہے، صرف انسان کی نہیں، ہر مخلوق کی۔ مثلا آپ ایک جانور کے آگے 4 دن نوالے ڈالتے ہیں تو 5ویں دن وہ جانور آپ کے سامنے آئے گا تو دم ہلاتا ہوا آئے گا، آپ کے آگے پیچھے چلے گا، آپ کا احترام کرے گا اپنی طرف سے، کیوں؟ اسے معلوم ہے یہ مجھے نعمتیں دینے والا ہے۔ یعنی جانور کو بھی معلوم ہو کہ یہ میرا منعم ہے، یہ مجھے نعمتیں دینے والا ہے، تو وہ بھی اس کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ پھر مجھے کہنے دیجئے نا کہ جانور شکریہ ادا کرے تو دم ہلاتا ہے، انسان شکر ادا کرے تو سر جھکاتا ہے۔ یعنی یہ انسان کی نیچر میں، مخلوق کی نیچر میں اللہ نے رکھ دیا ہے منعم کا شکریہ ادا کرنا۔ اور کتنی نعمتیں اس پروردگار نے ہمیں عطا کی ہیں۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، قرآن میں اللہ فرماتا ہے اگر تم ان نعمتوں کو گننا بھی چاہو تو گن نہیں سکتے۔ سورہ لقمان میں فرمایا أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ جو کچھ آسمان اور زمینوں میں ہے سب اللہ نے تمہارے لیے مسخر کر دیا؟ جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے سب اللہ نے تمہارے لیے مسخر کر دیا، اور تم پر اپنی نعمتوں کو برسا دیا، چاہے وہ ظاہری ہوں یا باطنی ہوں۔ وَأَسْبَغَ، اور جو شے برسائی جائے وہ قابل شمار نہیں ہوتی۔ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ، اس نے تم پر برسا دی۔ اور کل بھی میں نے عرض کیا تھا کہ قرآنی آیات کا مزاج اور کلام امیر المومنین کا مزاج ایک ہے۔ یہاں لفظ آیا ہے وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ، تم پر نعمتوں کو برسا دیا اس نے۔ اور قرآن مجید سے ہٹ کے اگر ہم دعائے کمیل کا مطالعہ کریں تو مولا امیر فرماتے ہیں یا سابغ النعم، اے نعمتوں کو برسانے والے، یا دافع النقم، اے بلاؤں کو ٹالنے والے۔ تو جو قرآن میں ہے وہی امیر المومنین کے فرمان میں ہے، جو قرآن میں ہے وہی دعائے کمیل میں ہے۔ اب نعمت کا شکر کیسے ادا کرنا ہے؟ یہاں تک تو طے ہو گیا کہ شکر ادا کرنا ہے، اور کس طرح کرنا ہے؟ امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں شکر النعمت اجتناب المحارم، نعمت کا شکر یہ ہے کہ آپ حرام سے بچیں، حرام سے اجتناب کریں۔ وتمام الشکر
قول الرجل الحمدللہ رب العالمین. اور تمام شکر یہ ہے، شکر کا کمال یہ ہے، شکر کی تکمیل یہ ہے کہ انسان اپنی زبان سے کہے الحمدللہ رب العالمین. یعنی شکر کے دو مرحلے. پہلا مرحلہ، انسان کو اللہ نے نعمتیں عطا کی ہیں، اچھا گھر ہے، اچھا لباس ہے، اچھی سواری ہے، اچھا کھانا ہے، اچھا مال و زر ہے. اس نعمت کا شکر یہ ہے کہ اس کو حرام پہ نہ صرف کرے. پہلا درجہ یہ ہے شکر کا. اور مکمل ترین درجہ یہ ہے کہ اپنی زبان سے کہے الحمدللہ رب العالمین. صلوات پڑھیں مل کے بآواز بلند. بارے دیگر صلوات بھیجیے مل کے بآواز بلند. توجہ ہے. تو الحمدللہ رب العالمین اظہار شکر ہے. تو اب سورۃ الفاتحہ کی ترتیب پہ اب غور کیجئے. پہلے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی اللہ کی رحمت کا ذکر کیا، اللہ کی نعمتوں کا ذکر کیا، پھر فوراً کہہ دیا الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو عالمین کا پالنے والا ہے، عالمین کا رب ہے. اچھا، یہاں الحمد کا لفظ آیا ہے، یہ بھی تو ہو سکتا تھا شکرا للہ رب العالمین، کہ شکر ہے اللہ کا جو عالمین کا رب ہے. مگر یہاں کیا ہے؟ الحمد. حمد میں اور شکر میں فرق کیا ہے؟ جب کسی کی تعریف کی جائے تو تین الفاظ کا سہارا لیا جاتا ہے. تین قسم کی تعریف ہوتی ہے، یا وہ حمد کے دائرے میں ہوتی ہے، یا مدح کے دائرے میں ہوتی ہے، میم دال ہے مدح، مدح کے دائرے میں ہوتی ہے جسے مدحت بھی ہم کہتے ہیں، اور تیسرا شکر کے دائرے میں ہوتی ہے. ان تینوں میں فرق کیا ہے؟ What is difference between حمد، مدح اور شکر؟ حمد، اگر کوئی نیک کام کرے یا نیک صفت ہو اور اس میں وہ کام بھی اختیاری ہو، اس کی تعریف حمد کہلواتی ہے. مثلا آپ اچھا بول لیتے ہیں، میں آپ کی تعریف کرتا ہوں آپ کے اچھے بولنے پہ. آپ کا عمل یہ بظاہر اختیاری ہے، مگر بہرحال آپ مجبور ہیں. آپ بولنے میں مختار ہیں نا، لیکن یہ جو زبان آپ کو نہ ملتی تو آپ بول سکتے تھے؟ نہیں. آپ مختار ہو کے بھی اس کے محتاج ہیں. تو اس کا مطلب ہے حمد والی تعریف آپ کی نہیں ہو سکتی. حمد کی تعریف اس کی ہوگی جس کا ہر عمل اس کے اختیار میں ہو. اور مختار کل اگر پوری کائنات میں کوئی ذات ہے تو وہ ذات خداوندی ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ حمد اللہ کی ہوتی ہے، حمد بندوں کی نہیں ہو سکتی. دوسری تعریف کا دائرہ کیا ہے؟ مدح. مدح کسے کہتے ہیں؟ مدح اس کام کی تعریف ہے کہ جو کام اختیاری صورت میں ہو یا غیر اختیاری صورت میں ہو. البتہ یہاں کہہ دیا جائے تو بجانا ہوگا کہ مدح کا دائرہ ذرا عام ہے اور حمد کا دائرہ خاص ہے. اگلا سٹیپ ہے شکر کا. شکر کس پہ کیا جاتا ہے؟ شکر وہ تعریفی کلمات ہیں کہ جو اس کے آگے ادا ہوتے ہیں کہ جو آپ کو کوئی انعام دے، کوئی نعمت دے یا آپ پہ احسان کرے، اور اس کا یہ احسان یا آپ کو انعام دینا اس کی رضا اور آپ کی طرف رغبت کی وجہ سے ہو. یعنی واقعاً اپنی رضامندی سے آپ کو کچھ دے رہا ہے تو آپ اس پہ جو تعریفی کلمات ادا کریں گے اسے شکر کہا جاتا ہے. پس شکر بندوں کا بھی ہو سکتا ہے اور شکر اللہ کا بھی ہو سکتا ہے. مدح بندوں کی بھی ہو سکتی ہے، مدح اللہ کی بھی ہو سکتی ہے، لیکن حمد بندوں کی نہیں ہو سکتی، حمد بس اللہ کی ہو سکتی ہے. توجہ فرما رہے ہیں؟ تو حمد خاص ہے اللہ رب العزت کے لیے. تو چونکہ یہ آغاز قرآن ہے، آغاز فاتحہ ہے، آغاز کلام خدا ہے، عبد اور معبود کے درمیان جو گفتگو کا ذریعہ ہے اس کا آغاز ہو رہا ہے، تو یہاں اللہ نے اپنے لیے حمد کا لفظ استعمال کیا ہے، شکر یا مد کا لفظ استعمال نہیں کیا. تو یہاں کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین. اے اللہ تیری تعریفیں، وہ تعریفیں کہ جو تو نے مختار کل ہوتے ہوئے ہم پہ نعمتیں عطا کی ہیں، تیرا شکر ادا کرتے ہیں. مد حمد کے دائرے میں حمد. اچھا، حمد کا مطلب ہے تعریف، اللہ کی تعریف. اس پر الف لام کیا بتاتا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین کا کیا مطلب ہے؟ یہ الف لام عمومیت کا معنی دے رہا ہے، یعنی تمام تعریفیں. اگر الف لام یہاں نہ ہوتا تو معنی یہ ہوتا کہ تعریف اللہ کے لیے ہے، لیکن چونکہ الف لام ہے تو معنی کیا ہے؟ تمام تعریفیں اللہ کے لیے. الحمد کا مطلب کیا ہے؟
تمام تعریفیں، ثنائے کامل سزاوار ہے اس کی ذات کو، اس کے لائق ہے تمام تعریفیں۔ اچھا دنیا میں جتنی تعریفیں ہو رہی ہیں کیا ساری اللہ کی ہیں؟ قرآن تو یہی کہہ رہا ہے نا ساری تعریفیں تیرے لیے ہیں۔ مثلا میں آپ کی تعریف کرتا ہوں، بھائی آپ کے کیا کہنے، آپ نے بہت اچھا کام کیا۔ میں آپ کی تعریف کرتا ہوں، آپ نے بہت اچھا کام کیا، آپ نے بہت اچھا کام کیا، تو یہ تو آپ کی تعریف ہو رہی ہے۔ کیا بندوں کی تعریف بھی اللہ کی تعریف ہے؟ مثلا میرے سامنے موسم بہت پیارا ہے تو میں موسم کی تعریف کر رہا ہوں، ماشاءاللہ کتنا خوبصورت موسم ہے۔ میں ملک کی تعریف کر رہا ہوں، ماشاءاللہ کتنا پیارا ملک ہے ہمارا۔ تو قرآن تو کہہ رہا ہے کہ ساری تعریفیں اللہ کے لیے، تو یہ ملک کی تعریف ملک کی نہیں ہے کیا؟ یہ موسم کی تعریف موسم کی نہیں ہے کیا؟ یہ میرے شہر کی تعریف میرے شہر کی تعریف نہیں ہے کیا؟ یہ ساری تعریفیں، مخلوق کی تعریف بھی اللہ کی تعریف ہو گئی، کیسے؟ اس کی مثال میں سادہ سی سمجھاتا ہوں، سادہ سی مثال دے کے۔ ابھی میرے سامنے کوئی صاحب آ جائیں اور پینٹنگ لے کر آئیں کہ صاحب یہ دیکھیے میں نے کتنی پیاری تصویر بنائی ہے۔ اب جتنی پیاری تصویر ہوگی، اس کی پینٹنگ ہوگی، اس کے ہاتھوں کی مہارت ہوگی، میں دیکھ کے کہوں گا سبحان اللہ، بھائی کیا کہنے تمہارے۔ یہ اصل میں پینٹنگ کی تعریف نہیں، پینٹر کی تعریف ہے۔ یعنی جتنی اچھی پینٹنگ ہوگی، تعریف کس کی ہوگی؟ پینٹر کی، جس کی مہارت کا کرشمہ ہے ہمارے سامنے۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ جس نے بنایا ہے، بننے والی شے کی تعریف دراصل اس بنانے والے کی ہوتی ہے۔ اثر کو دیکھ کے مؤثر کا پتہ چلتا ہے۔ آپ کے سامنے عمارت بہت اچھی ہے تو آپ کے سامنے عمارت اچھا ہونا، آپ کی زبان سے تعریفی کلمات نکل رہے ہیں اس مستری کے، اس مزدور کے، اس معمار کے جس نے عمارت کو بنایا۔ ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے ساری تعریفیں اللہ کے لیے کیوں ہیں؟ کیونکہ سب کا بنانے والا اللہ ہے۔ پوری کائنات میں کوئی ایسی شے نہیں کہ جس کا خالق اللہ نہ ہو۔ انسان نے بنایا نا، جہاز انسان نے بنا دیا، یہ بحری جہاز انسان نے بنا دیے، یہ سواری انسان نے بنا دی، کمپیوٹر انسان نے بنایا، تو انسان کو کس نے بنایا؟ اللہ نے۔ پھر رجوع اسی کی طرف جائے گا۔ تو اب جس کی بھی تعریف کریں گے در حقیقت وہ اللہ کی تعریف ہو رہی ہے۔ یہ بتا رہا ہے الف لام کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ صلوات پڑھیں مل کے بآواز بلند۔ اچھا الحمدللہ کے بعد اللہ اپنا تعارف مزید کروا رہا ہے۔ کون اللہ؟ رب العالمین، جو عالمین کا رب ہے۔ اگر آپ توجہ فرمائیں تو میں رب پہ تھوڑی گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ یہ لفظ ربوبیت، جو اس کی صفت ہے نا، ربوبیت والی صفت، یہ اللہ کو بڑی پسند ہے۔ رب کا مطلب کیا ہے؟ بعض اس کا ترجمہ کرتے ہیں تمام تعریفیں اس کے لیے جو عالمین کا پالنے والا ہے، یہ بھی تعریف کی جاتی ہے، ترجمہ کیا جاتا ہے۔ بعض کرتے ہیں تمام تعریفیں اس کے لیے جو عالمین کی پرورش کرنے والا ہے، بعض کہتے ہیں تمام تعریفیں اس کے لیے جو عالمین کا پروردگار ہے۔ ٹھیک ہے، اب اصل معنی کیا ہے رب کا؟ رب کا جو اصل معنی ہے وہ مالک ہے، مالک۔ اب جب مالک ہو گیا تو پھر یہ سارے معنی مالک کے لوازمات میں سے ہیں۔ چونکہ وہ مالک ہے تو وہ رزق دینے والا ہے، چونکہ وہ مالک ہے وہ پالنے والا ہے، چونکہ وہ مالک ہے وہ پروردگار ہے۔ توجہ ہے، اصل مطلب کیا ہے رب کا؟ مالک۔ آیا یہ لفظ رب ہم کسی اور کے لیے استعمال کر سکتے ہیں؟ ایک صورت، مطلقاً رب جب کہیں گے تو اللہ کے لیے کہیں گے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر ہم کہیں گھر کا مالک تو ہم اس کو کہیں گے رب البیت، گھر کا مالک۔ کشتی کا مالک رب السفینہ، خزانے کا مالک رب الدار، کمرے کا مالک رب الغرفہ، ٹھیک ہے۔ لیکن جو رب جس معنی میں رب العالمین ہے وہ رب صرف اللہ ہے۔ میں اس بات کو مزید واضح کرتا ہوں آپ کے سامنے۔ پہلی بات یہ ہے، پہلا نکتہ کہ ربوبیت والی صفت اللہ کو پسند کتنی ہے۔ آغاز قرآن کون سی سورہ سے ہو رہا ہے؟ سورۃ الفاتحہ۔ اور اختتام قرآن کون سی سورہ پہ ہو رہا ہے؟ سورہ ناس پہ۔ آپ دیکھیں اللہ نے پہلی سورہ کا بھی آغاز اپنی صفت ربوبیت سے کیا اور آخری سورہ کا آغاز بھی صفت ربوبیت سے کیا۔ پہلی سے کیا الحمدللہ رب العالمین، اور آخری سورہ میں کیا فرمایا؟ قل اعوذ برب الناس۔ اچھا، جو پہلی وحی نازل ہوئی اس میں بھی اقرا بسم ربک الذی خلق، یعنی اللہ کو صفت ربوبیت اپنی بہت پسند ہے۔
اللہ چاہتا ہے کہ مجھے رب سے پکارا جائے، مجھے رب کہا جائے. اور جتنی دعائیں منقول ہیں ائمہ علیہ السلام سے ہم تک جو پہنچی ہیں، اللہم الہی ہر دعاؤں میں ہے، لیکن رب، یا رب یا رب یا رب کثرت سے آیا ہے. اور دعاؤں میں رب کہنے کا اپنا ہی لطف اور اپنا ہی مزہ ہے. یعنی اس کو پکار. آپ انبیاء کی دعائیں دیکھ لیجئے، قرآن مجید میں متعدد آیات موجود ہیں، متعدد دعائیں موجود ہیں انبیاء کرام علیہ السلام کی، جس میں انبیاء نے پروردگار کو رب کہہ کے پکارا. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ، اے ہمارے رب ہمیں دنیا و آخرت میں نیکی عطا فرما، ہماری بھلائی فرما. ربنا لا تزغ قلوبنا، اے ہمارے رب ہمارے دلوں کو نہ پھیرنا ہدایت کے بعد. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے ہمارے رب میرے ان دونوں والدین پہ رحم کا جس طرح انہوں نے مجھے بچپن میں پالا تھا، میری تربیت کرنے والے. حضرت موسیٰ کی دعا، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، اے میرے رب میرے سینے کو کشادہ فرما دے. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، میرے ہر کام کو آسان کر دے. واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، میری زبان کی گرہ کو کھول دے، میرے قول کو آسان کر دے. ایسا ہی ہے نا رب کہہ کے. اور جب نبی کریم کو اللہ نے حکم دیا کہ مجھ سے علم کی زیادتی مانگ، علم کا اضافہ مانگ، تو کیا دعا مانگی؟ رب زدنی علما. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، اے ہمارے رب آسمان سے ہمارے لیے کھانا نازل کر. رب رب رب. یہ جو انبیاء رب 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 کہہ رہے ہیں، یہ کس کو پکار رہے ہیں؟ اللہ کو پکار رہے ہیں. یعنی اس کا مطلب ہے کہ مطلقاً لفظ رب کس کے لیے آتا ہے؟ اللہ کے لیے آتا ہے. ہاں، تو یہ جب ہم نے کہا کہ اضافت کے لیے ہم کسی اور کے ساتھ لگا سکتے ہیں، مگر مطلقاً اللہ. ٹھیک ہے، مطلقاً رب کون ہے؟ اللہ. اللہ کے علاوہ کوئی رب نہیں ہے. قرآن میں ایک لفظ آیا ہے رب الارباب، کہ وہ ربوں کا رب ہے. قرآن کا لفظ ہے. آپ سوال کریں گے قبلہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ رب الارباب قرآن میں آیا ہے اور ادھر آپ نے کہا کہ اللہ کے علاوہ کوئی رب نہیں ہے، تو یہ کون سے ربوں کا رب ہے اللہ؟ میں نے پہلے عرض کیا رب کا لفظ مالک کے طور پہ استعمال ہوتا ہے. دنیا میں جتنے بھی صاحبان ہیں یقیناً ان کے ماتحت کچھ نہ کچھ ان کا مملوک ہے، ان کی مملکت میں ہے. یہ گھر آپ کی مملکت میں ہے، یہ گھر میری مملکت میں ہے، تو میں اس کا رب ہوں. اس معنی میں اضافت کے ساتھ میں اس کا رب ہوں. تو جتنے بھی مالک ہیں ان سب کا رب حقیقی، مالک حقیقی کون ہے؟ اللہ. رب الارباب کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ کے مقابلے میں معاذ اللہ کچھ ایسے رب ہیں جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ان ربوں کا رب یہ ہے. نہیں، یہ اس معنی میں رب ہیں جس معنی میں نے آپ کے سامنے عرض کیا ہے. اچھا، فرعون نے ایک دعویٰ کیا تھا، قرآن مجید میں موجود ہے، انا ربکم الاعلی، میں تمہارا رب اعلی ہوں. جب اعلیٰ کہا جاتا ہے نا تو اس کے مقابلے میں ادنا بھی ہوتے ہیں. ایسا ہی ہے. اچھا، فرعون نے اپنے دور میں ادنا رب بنائے تھے؟ ہاں بنائے تھے. جتنے بت تھے اس دور میں یہ بھی تو رب تھے نا، وہ ادنا رب تھے. اور فرعون اعلیٰ رب تھا، جو فرعون کے بقول کہ میں اعلیٰ رب ہوں، انا ربکم الاعلی، اور یہ ادنا رب ہے. اس کا مطلب ہے جب اعلیٰ کہا جائے تو ادنا تو ہوتے ہی ہیں. اب مجھے بتائیے، ابھی تک ہم نے یہ کہا کہ اللہ کے علاوہ کوئی رب نہیں ہے، تو پھر سجدے میں کیا پڑھتے ہیں؟ سبحان ربی الاعلی. ادھر آپ بھی تو یہی کہتے ہیں کہ پاک ہے وہ ذات، سبحان ہے وہ ذات، وہ میرا رب جو کہ اعلیٰ ہے. اچھا، اس کا مطلب ہے اس اعلیٰ کے مقابلے میں ادنا بھی ہیں؟ بھائی توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ اعلیٰ کے مقابلے میں ادنا تو ہوتے ہیں. فرعون نے اس لیے اعلیٰ کہا تھا کہ ادنا تھے سامنے. اب آپ جو سجدے میں کہہ رہے ہیں اعلیٰ، تو کیا آپ کی نظر میں بھی کچھ ادنا رب ہیں چھوٹے چھوٹے؟ اگر نہیں ہے تو اپنے رب کو اپنے اعلیٰ کیوں کہا؟ صلوات پڑھیں نا مل کے بآواز بلند. کوئی ادنا رب نہیں ہے، اس کے مقابلے میں کوئی رب نہیں ہے. لیکن سوال تو میرا وہی ہے نا، دلیل کے ساتھ جواب چاہیے نا. دیکھیں، عربی زبان میں ابھی آگا کے ساتھ بھی بحث ہو رہی تھی درس سے پہلے، کچھ الفاظ ہوتے ہیں افعل و تفضیل کے وزن پہ. افعلو، یہ سمجھیے گا، افعلو یعنی پہلے حرف کے اوپر زبر ہوتی ہے،
دوسری کے اوپر جزم ہوتی ہے، تیسری کے اوپر پھر زبر ہوتی ہے، ٹھیک ہے، 4 حروف پہ مشتمل افعل، افعل کے وزن پہ، مثلا اشرف، اکبر، اکرم، ارشد، اصغر، افعل کے وزن پہ ہے نا۔ اس وزن پہ جو لفظ بھی آ جائے وہ بتاتا ہے کہ اس کے مقابلے میں اس کے ہم معنی اور بھی ہیں، مگر اس کے اندر وہ شدت کا وزن پایا جاتا ہے، شدت کا معنی پایا جاتا ہے۔ میں آسان الفاظ میں سمجھاؤں تو مثال کے طور پہ یہ اشرف ہے، یہ اشرف بتاتا ہے کہ باقی شریفوں کی شرافت سے زیادہ اس میں شرافت ہے، باقی شریف ہیں، یہ اشرف ہے تو شرافت اس میں زیادہ ہے۔ اصغر ہے، اس کے مقابلے میں صغیر ہیں، چھوٹے ہیں مگر یہ سب سے زیادہ چھوٹا ہے۔ اکرم اس کے مقابلے میں کریم ہے، باقی کریم ہے مگر یہ سب سے زیادہ کریم ہے، سمجھ رہے ہیں میری بات؟ ارشد اس کے مقابلے میں رشید ہیں، باقی رشید ہیں مگر یہ سب سے زیادہ ارشد ہے، سب سے زیادہ رشید ہے، اس لیے ارشد ہے۔ اسی طرح ایک ہے اکبر، باقی کبیر ہیں، بڑے ہیں مگر یہ سب سے بڑا ہے، ایسا ہی ہے۔ اچھا ابھی بات آ گئی، میں نے جو ابھی بات کی کہ وہ اعلیٰ ہے، اس کے مقابلے میں ادنا کوئی نہیں، میری ایک مثال آپ کے سامنے پیش ہوگی اور آپ مجھے اس کا جواب دیجیے گا۔ یہ جو ہم کہتے ہیں اللہ اکبر، اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ اکبر کا کیا مطلب ہے؟ اللہ سب سے بڑا ہے، غلط ہے یہ ترجمہ۔ اللہ سب سے بڑا ہے اس کا مطلب ہے کہ کچھ اور بڑے اللہ بھی ہیں، اور یہ والا اللہ سب سے بڑا ہے۔ بھائی ترجمہ تو یہی بنتا ہے نا، اللہ اکبر، جیسے فرعون نے کہا کہ میں اعلیٰ رب ہوں، میرے مقابلے میں ادنا رب ہے، تو آپ بھی کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، تو لہٰذا اس کے مقابلے میں کبیر ہیں، بڑے ہیں، اور یہ ان میں ایسا ہے جو سب سے بڑا، یہ لفظ ہی بتا رہا ہے نا کہ کوئی اور بھی ہیں، تو پھر وہ اور کون ہے؟ نہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ افعل و تفضیل کا وہی ترجمہ ہوگا جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، لیکن جب اللہ کے لیے اس وزن پہ کوئی نام استعمال ہوتا ہے، افعل کے وزن پہ، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اس کے مقابلے میں کوئی ہے، یہ بغیر کسی نسبت کے اور بغیر مقابلے کے سب سے افضل بھی ہے، ارفع بھی ہے، اعلیٰ بھی ہے۔ اگر ہم افعل و تفضیل کے وزن پہ اللہ کے مقابلے میں رکھنا شروع کر دیں گے تو اللہ اکبر کے لیے ہمیں اور اللہ بنانے پڑیں گے جن سے یہ سب سے بڑا ہوگا، نہیں سمجھے؟ تو اللہ اکبر کا ترجمہ جو مفسرین نے کیا وہ یہ کیا کہ یہ مت کہیے کہ اللہ سب سے بڑا ہے ورنہ شرک لازم آ جائے گا۔ اللہ اکبر کا ترجمہ یہ کیجئے کہ اللہ یعنی وہ ایسا بڑا ہے کہ جس سے بڑا کوئی نہیں، یہ ترجمہ کیجئے۔ اگر ہم کہتے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ تو اس کا یہ ترجمہ کیجئے وہ ایسا اعلیٰ ہے کہ جس سے اعلیٰ کوئی نہیں، نہ کہ یہ ترجمہ کہ کچھ ادنا رب ہیں ان کے مقابلے میں میرا رب ربی الاعلیٰ، میرا رب اعلیٰ ہے، ایسا نہیں ہے۔ اس کا جب اس کے حوالے سے کوئی بات بیان کی جائے گی اکبر کے وزن، اکبر کے طور پہ، اعلیٰ کے طور پہ، ارفع کے طور پہ، تو اس کا یہی مطلب ہے کہ اس کے مقابلے میں کوئی نہیں ہے، وہ ذات میں تنہا ہے بلا مقابلہ، وہ ذات میں اعلیٰ ہے بلا مقابلہ، وہ ذات میں ارفع ہے بلا مقابلہ۔ اسی افعل کے وزن پہ ایک لفظ ہے احسن، احسن، قرآن میں یہ بھی تو آیا ہے احسن الخالقین، جس کا ترجمہ یہ کیا جاتا ہے کہ خالق اور بھی بہت سارے ہیں، وہ بہترین خالق ہے، یہی کہا جاتا ہے نا۔ لیکن اس کا بھی وہی جواب ہے میرے بھائی، احسن الخالقین جب اللہ کے لیے استعمال کیا جائے گا اس کا مطلب یہ تو ہوگا کہ وہ سب سے بہترین خالق ہے، مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہوگا کہ اس کے مقابلے میں بھی کوئی خالق ہیں جن کی نسبت سے یہ اچھا ہے۔ خالق بھی وہی ایک ہے، رب بھی وہی ایک ہے، اور اللہ معبود برحق بھی وہی ایک ہے۔ صلوات پڑھیں مل کے بآواز بلند۔ تو یہ جو قرآن مجید میں سورۃ الفاتحہ میں ہمارے سامنے ہے الحمدللہ رب العالمین، تو یہ رب کون ہے جس کے بارے میں میں ایک آیت پڑھتا ہوں، اسی سے آپ کو واضح ہو جائے گا آپ کے سامنے کہ رب کون ہے، خالق کون ہے، رازق کون ہے، معبود کون ہے۔ سورہ بقرہ میں ہی آیت مجیدہ موجود ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے انسانوں عبادت کرو اپنے رب کی جس نے تمہیں خلق کیا۔ اس میں 3 اوصاف بیان ہو رہے ہیں، معبود،
یعنی عبادت کرو اس کی، کوئی معبود ہے اپنے رب کی. رب کون رب؟ جس نے تمہیں خلق کیا. یعنی عبادت، ربوبیت، خالقیت، یہ تینوں اوصاف ایک آیت میں بیان ہو رہے ہیں، اور آیت کا مفہوم، آیت کی ترتیب بتا رہی ہے کہ کوئی ایک ذات ہے جس پر یہ تینوں اوصاف فٹ آتے ہیں. اے انسانوں عبادت کرو اپنے رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا. اس کا مطلب ہے جو پیدا کرنے والا ہے وہی رب ہے، اور جو رب ہے اسی کی عبادت ہوگی. اگر اللہ کے علاوہ ہم کوئی اور رب مان لیں گے تو انہیں خالق بھی ماننا پڑے گا اور انہیں معبود بھی ماننا پڑے گا. اور اگر اللہ کے علاوہ ہم کسی اور کو معبود مان لیں تو کہاں گیا لا الہ الا اللہ، پھر تو لا الہ الا اللہ کی نفی ہو جائے گی. بات پہنچ رہی ہے آپ تک؟ تو اب تک کی گفتگو سے یہ نتیجہ نکلا کہ اللہ کے علاوہ کوئی رب، مطلقاً لفظ رب جس کے لیے استعمال ہوگا وہ اللہ ہے. ہاں اضافت کے طور پہ اگر کسی مخلوق کے لیے استعمال ہو جائے مالکیت کے معنی میں تو وہ ہو سکتا ہے، لیکن مطلقاً کسی کے لیے لفظ رب استعمال نہیں ہو سکتا. صلوات پڑھیں مل کے آواز بلند. بارے دیگر صلوات بھیجیے محمد و آل محمد کی ذوات مقدسہ پہ. اچھا، ممکن ہے یہاں ایک اور سوال آپ کے اذہان میں پیدا ہو کہ بولا آپ نے تو ابھی کہا کہ اللہ کے علاوہ کوئی رب نہیں ہے، تو قرآن مجید میں ہی ہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، اے رب رحم کر ان دو ربوں پر. ربا یعنی تسنیہ کا صیغہ ہے، صغیرہ جنہوں نے بچپن میں مجھے پالا، میری تربیت کی. دیکھیے عربی زبان سے نہ بلد ہونے کی وجہ سے، نہ آشنا ہونے کی وجہ سے ہم بہت سارے اشتباہات میں پھنس جاتے ہیں. عربی زبان میں ہر لفظ کا ایک مادہ ہوتا ہے، حروف اصلی ہوتے ہیں، اس مادے سے ہر لفظ مشتق ہوتا ہے، پھر اس مادے سے متعلق اس لفظ کا معنی ہوتا ہے. مثلا ح س ن یہ اصلی حروف تھے، انہی سے محسن بنا، انہی سے حسن بنا، انہی سے حسین بنا. توجہ فرما رہے ہیں؟ مثال کے طور پہ مادہ ہے، اصلی حروف ہیں کاف رے میم، اسی سے اکرم بنا، اسی سے کریم بنا، اسی سے مکروم بنا. توجہ ہے؟ ہر لفظ کا ایک مادہ ہوتا ہے، پھر اس مادے کے خاندان سے تعلق رکھنے والے وہ الفاظ ہوتے ہیں. جس رب کی ہم بات کر رہے ہیں اس کا اصل مادہ ہی اور ہے، اور جو یہاں رب کی بات ہو رہی ہے جو والدین کو کہا جائے اس کا مادہ اور ہے. وہ کس طرح؟ جو رب خدا، رب مطلق اللہ کی ذات ہے، اس کا مادہ ہے را بابا، را بابا. اور جو مربی والا رب ہے، یعنی جو والدین کے لیے استعمال ہوا، اس کا مطلب ہے رابیا، اس کا مادہ ہے رابیا، رابایا. دونوں کی اصل ہی مختلف ہے. یہ مربی والا یعنی تربیت کرنے والا رب یہاں استعمال ہے، نہ کہ وہ اس طرح مالک حقیقی کے معنی میں جیسے اللہ کے بارے میں ہم نے استعمال کیا رب. یہاں تربیت یعنی ان پر ایسے رحم فرما جس طرح یہ تربیت میری کرتے رہے بچپن میں، عالم بچپن میں. تو یہاں کا معنی، یہاں کا رب اور ہے، اللہ والا رب. میں چلے آیات کو چھوڑتا ہوں، روایات کو چھوڑتا ہوں، عام فہم بات، محفل میں بیٹھے ہیں اور ایک بندہ سوال کرتا ہے بھائی بتائیے کیسے حال احوال ہیں، تو آپ جواب دے کے کہتے ہیں رب کا بڑا کرم ہے، رب کا بڑا کرم ہے. یہ جو آپ نے کہا رب کا بڑا کرم ہے، آپ کے ذہن میں بات آئی کہ یہ جو کہہ رہا ہے رب کا بڑا کرم ہے، آیا اس رب سے مراد اللہ کا نام لے رہا ہے، یا اس کی مراد اس کا باپ ہے، یا اس کی مراد اس کی ماں ہے؟ کبھی ذہن میں یہ اشتباہ پیدا ہوا؟ جب کوئی کہتا ہے رب کا بڑا کرم ہے تو آپ کے ذہن میں کون آتا ہے؟ اللہ آتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ رب اللہ ہے. اگر ماں باپ بھی اس طرح کے رب ہوتے تو پھر جواب میں وہ آ سکتا تھا کہ یہ شاید کہیں باپ کا ذکر تو نہیں کر رہا، کہیں ماں کا. لیکن ایک بندے کے ذہن میں بھی یہ جواب نہیں آتا، یہ سوال پیدا نہیں ہوتا، یہ اشتباہ پیدا نہیں ہوتا. وہ یہی کہتا رب کا ذکر ہو. اور تلقین میں جب ہم لحد میں اتارتے ہیں مرحوم کو، اس کا کندھا ہلا کے اس سے کہتے ہیں کہ منکر و نکیر آئیں گے، تم سے سوال کریں گے من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ ادھر کیا باپ کا نام لینا ہے؟
کیا ماں کا نام لینا ہے؟ ادھر جواب ہے اللہ جل جلالہ ربی، من نبیوں کا، تیرا نبی کون ہے؟ وہاں آقا نبی کا نام لینا ہے. من اماموں کا، تیرا امام کون ہے؟ پھر 12 ائمہ کا نام لینا ہے. ٹھیک ہے، تو حقیقی رب وہی ہے جس کے بارے میں مولا امیر فرماتے ہیں الہی کفا بعزن ان اکون لک عبدا وکفا بفخرا ان تکون لی ربا. میرا اللہ میری عزت کے لیے یہ کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں، اور میرا فخر یہ ہے کہ تو میرا رب ہے. دعائے کمیل اٹھائیے، یا رب یا رب یا رب. مولا امیر کس کی بارگاہ میں یا رب کر رہے ہیں؟ اللہ کی بارگاہ میں. تو اس صفت ربوبیت کو سورۃ الفاتحہ کے آغاز میں پروردگار نے بیان کیا ہے، الحمد للہ رب العالمین. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو عالمین کا مالک بھی ہے، عالمین کا پالنے والا بھی ہے. الرحمن الرحیم. ٹائم ہو چکا ہے ہمارا کافی، باقی انشاءاللہ رحمان الرحیم اور آگے مالک یوم الدین پہ ہم کل گفتگو کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.